دوستو 15 شعبان جسے ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس میں کئی اعمال اس طریقے کے کیے جاتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جن کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ حلوہ بنانے کو فضیلت کی چیز سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ شام کے وقت نہانے کو فضیلت کی چیز سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ قبرستان جانے کو ضروری سمجھتے ہیں، اگر بتی لگانے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ آئیے حقیقت میں اس رات میں کون سے اعمال کرنا چاہیے اور کون سے اعمال سے بچنا چاہیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں اس رات میں کیا عبادتیں کرنی چاہیے، کس طریقے کی عبادتیں کرنی چاہیے۔ تو دوستو، جو بھی ہمیں ذکر و اذکار یاد ہے، جو بھی ہمیں قرآن کریم یاد ہے، جو بھی ہم نوافل پڑھ سکتے ہوں، جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہوں، اس طریقے کی عبادتیں ہم اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ نوافل بھی عام دنوں میں جو ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ دن میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم زندگی میں کبھی ایک آدھ مرتبہ 15 شعبان کی رات میں سنت سمجھ کر قبرستان چلے جاتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ اپنے مرحومین کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، قرآن کریم پڑھ کر ثواب پہنچا سکتے ہیں، ان کے نام کا صدقہ خیرات کر کے ثواب پہنچا سکتے ہیں، ان کے نام کا غریبوں میں کھانا تقسیم کر کے ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، حلوہ بنانے کو فضیلت کی چیز سمجھنا، نہانے کو فضیلت کی چیز سمجھنا، اسی طریقے سے ہر سال قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قبرستان جانے کے لیے ہم کسی بھی دن جا سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں جا سکتے ہیں، لیکن 15 شعبان میں جانے کو ضروری سمجھنا یہ بدعت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، زندگی میں ایک آدھ مرتبہ سنت سمجھ کر جانا چاہیں تو اس سنت کا ہمیں ثواب مل جائے گا، لیکن ہر سال جانے کو ضروری نہ سمجھیں۔ باقی اپنے مرحومین کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، ہم خود اپنے لیے عبادتیں کر سکتے ہیں۔ اتنا ثبوت شب برات کے متعلق ملتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تمام خرافات سے بچنے کی کوشش کریں اور تمام حقائق پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔